وہ ملک تراب سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ گارڈ نے اس کے لیے دروازہ کھولا تو وہ اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی اس کی نظر ملک تراب علی پر پڑی، جو LED اسکرین پر چلتے منظر کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر تمساہٹ بڑی مسکراہٹ آئی۔ وہ ایک صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا سگریٹ سلگا گیا تھا۔ کیسے گرینڈپا؟ کیوں یاد کیا اس ناچیز کو؟ اس کا لہجہ مذاق اڑاتا محسوس ہوا تھا۔ ملک تراب نے ایک ہونہار نظر اس پر ڈالی تو کہکا لگا کر ہنس دیا۔ کم آن گرینڈپا، اب اتنا بھی کیا روک لگانا؟ ایک معمولی انسان ہی تھے، کب تک زندہ رہتے؟ سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے بابر نے کبھی انہی کا کہا جملہ ان کے سامنے دہرایا تو ملک تراب نے ٹیبل سے کانچ کی بوتل اٹھا کر بابر کے قدموں میں پھینکی۔ بابر نے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ نیچے پھینکی تو یکدم آگ ابل پڑی تھی۔ ملک تراب علی کا چہرہ ترہیہ ہوا تھا، جبکہ بابر کی آنکھیں سرہتی اس کے غصے کا پتہ دے رہی تھی۔ بابر نے اب ڈرنا چھوڑ دیا ہے گرینڈپا، اب سب کو بابر سے ڈرنا ہے۔ آگ کی شعلوں کے درمیان نظر آتا بابر کا چہرہ ملک تراب علی کو ایک پل کے لیے خوفزدہ کر گیا تھا۔ تبھی دو نوکر کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے آگ کو بجھا کر فوراً سے پہلے ساری جگہ صاف کی تھی، جبکہ بابر ریلیکس انداز میں بیٹھا سامنے چلتی ویڈیو دیکھ رہا تھا، جس میں ملک اشفاق کی بھیانک موت کا منظر چل رہا تھا۔ آپ کو نہیں لگتا آپ کے بیٹے کی موت آسان تھی؟ مطلب لیکن چہرہ تو بالکل صحیح سلامت ہے، بابر نے افسوس بھرے لہجے میں کہا تو ملک تراب نے مٹھیاں بھینچی۔ وہ باپ تھا تمہارا، تمہیں ذرا بھی افسوس نہیں ہے؟ افسوس؟ وہ بھی ایک درندے کے لیے؟ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ خیر، میں یہاں سے یہ سب باتیں کرنے نہیں ہے، جس کام سے بلایا ہے وہ بتائیے۔ بابر کا انداز بیزاری لیے ہوئے تھا۔ وہ لڑکی حویلی میں ہے، میں سمن کو بلوا رہا ہوں، جہاں وہ لڑکی زندہ نہیں بچنی چاہیے۔ اس لڑکی کی منحوسیت کی وجہ سے میرا نقصان پر نقصان ہو رہا تھا۔ ملک تراب علی کروفر سے بولے تو بابر نے سامنے والے انداز میں سر ہلایا۔ کام ہو جائے گا، مگر اس سے پہلے وہ اپنا جملہ مکمل کرتا ملک تراب نے ایک فائل اس کے سامنے ٹیبل پر پھینکی۔ وہ حویلی تمہاری ہوئی۔ حویلی کے کاغذات دے کر بابا ہنستا ہوا انہیں لیے وہاں سے چلا گیا۔ اپنی کار میں بیٹھ کر بابا نے ان کاغذات کو دیکھا تھا۔ اپنی ماں پر ہوا ہر ظلم اسے ان کاغذات میں نظر آ رہا تھا۔ وہ ڈیش بورڈ پر فائل پھینکتا اپنے فون سے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ حویلی پر حملہ کر دو، نام و نشان باقی نہیں رہنا چاہیے، وہ نفرت بڑے لہجے میں بولا تھا، پھر فون بند کر کے اپنی کار چلا کر آگے بڑھ گیا۔ بنین فریش ہو کر واش روم سے باہر آئی تو کمرے کو خالی پایا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ سمن کی باتیں ذہن میں گونجی تھی۔ وہ اس کی مدثر صاحب سے بھی بات کروا چکا تھا۔ سمن کو لے کر وہ تلہی اس کے اندر تھی، وہ ختم ہو چکی تھی۔ سمن کا اظہار کرنا بنین کے چہرے پر مسکراہٹ لیا تھا۔ تبھی سمن کمرے میں آیا تو اسے اس طرح مسکراتے دیکھ وہ شیر پر تھا، اس کے بالکل پیچھے آ کر رکا تھا۔ اشار سن کر بنین چونکا مڑی، پھر سمن کو مسکراتے دیکھ کر اس نے آئی برو اچکائی۔ کچھ کہا تم نے؟ اس نے انجان بنتے ہوئے پوچھا تو سمن نے نفی میں سر ہلایا۔ انداز شرارتی تھا۔ بنین ہلکی سے رخ موڑ گئی تھی۔ کبھی سوچا نہیں تھا تمہارے لیے ایسی فیلنگز بھی پیدا ہو جائیں گی، اس نے بنین کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو بنین نے آئینے میں اسے گھورا۔ زبردستی تو نہیں کسی نے تمہارے ساتھ؟ تڑک کر جواب دیتے وہ بھرپور ناراضگی کا اظہار کر چکی تھی۔ سمن نے اس کا رخ اپنی جانب کر کے اسے ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھایا۔ اپنی پاکٹ سے کنگن نکال کر اس نے بنین کے ہاتھ میں ڈالے۔ زبردستی ہو تو اس دل میں آئی ہو تم؟ اس نے اس کا ہاتھ میرے دل پر رکھا تو بنین اس کے دھڑکتے دل کی دھڑکن محسوس کرتی ساکت ہوئی تھی۔ سمن، اس نے دل سے اس کا نام لیا تھا؟ سرگوشی میں جواب دیتا آگے ہوا تھا۔ میرا دل گھبرا رہا ہے، اچانک سے سب اچھا ہو جانا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کہوں، مگر ایسا لگ رہا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ اس کے دل پر ہاتھ رکھے وہ اس کی شرٹ جگڑی ہوئی بولی تھی۔ سمن نے سب نے ساتھ لگایا تھا، ابھی تو سب ٹھیک ہونا شروع ہوا، اب کچھ برا نہیں ہوگا۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا جب اسے گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی۔ بنین نے سہم کو اس کا چہرہ دکھا تھا۔ سمن جانے لگا تو بنین نے اسے روکا۔ مت جاؤ، وہ رونے کے قریب سے سمن نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھاما تھا۔ میں یہی ہوں بنین، وہ نرمی سے بولا تھا، مگر باہر سے آتی مسلسل آواز اس کی تسلی کو ضائع کر رہی تھی۔ تبھی اس کا سیل رنگ ہوا۔ وائس ریکارڈنگ اس سے بھیجی گئی تھی۔ سمن نے ریکارڈنگ پلے کی تھی۔
وہ لڑکی حویلی میں ہے، میں سمن کو بلوا رہا ہوں یہاں، وہ لڑکی زندہ نہیں بچنی چاہیے۔ اس لڑکی کی منحوسیت کی وجہ سے میرا نقصان پر نقصان ہو رہا تھا۔ اپنے دادا کی آواز سن کر اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھی، جبکہ بنی نے بے یقین نظروں سے سمن کو دیکھا تھا جب فون کال ملا رہا تھا۔ پولیس کو اطلاع کرو، حویلی پہنچو جتنا جلدی ہو سکے۔ بنین کا ہاتھ پکڑے وہ دوسرے ہاتھ سے اگلا فون ملا رہا تھا۔ اگر بنین کو خروش گئے تو میں تمہارا نام و نشان مٹا دوں گا، وہ غصے سے بول رہا تھا جب دوسری جانب بابر ہنسا تھا۔ پہلے خود کو بچاؤ، اس کے بعد دھمکیاں دینا، بابر نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا اور فون کاٹ دیا۔ سمن بنین کو چادر سے کور کر کے اپنے ساتھ دروازے تک لایا تھا۔ اس نے ذرا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ نقاب پوش اسلحے سے لیس لوگ مسلسل فائرنگ کر رہے تھے، مگر ساتھ ساتھ ملازموں کو بھی باہر جانے دے رہے تھے، سوائے چند کے جنہیں پلر سے باندھا گیا تھا۔ سمن نے غور کیا تو یہ وہی ملازم تھے جو تہہ خانے کے پہرے دار تھے۔ اس نے دروازہ بند کر کے دوبارہ بابر کو فون ملایا تھا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے بابر؟ بابر کے فون اٹھاتے ہی سمن نے سوال کیا، جبکہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھے بابر نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا تھا۔ کچھ لوگ اور کچھ جگہ عبرت کا نشان بننی چاہیے تاکہ ان کا ظلم اور ان کا انجام آنے والی نسلوں تک یاد ہے۔ بابر کی کھوئی ہوئی آواز ایئر پیس میں گونجی تھی۔ سمن کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا جسے اس نے حیرت سے دیکھا تھا۔ سمن بنی نے اسے سٹل کھڑے دیکھ کر جھنجھوڑا تو اس نے فون کی جانب دیکھا جو ایک بار پھر کٹ ہو گیا تھا۔ چلو وہ آنسو صاف کرتا بنین کو ساتھ لیے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ کسی نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ بنین کے ساتھ حویلی سے باہر آ گیا تھا۔ وہ کار میں اسے بٹھا کر حویلی سے دور لے جا رہا تھا۔ پیچھے حویلی کو آگ لگائی جا رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سمن بنین نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ نفرت کا کھیل ہے بنین، ہم نے اسے ایسا بنا دیا اور اب میں پچھتا رہا ہوں۔ کاش میں نے اس کے لیے آواز اٹھائی ہوتی، کاش میں نفرت بھول کر ایک بھائی بن جاتا۔ کار روکتا وہ اسٹیئرنگ پر سر رکھ کے رو دیا تھا۔ بنین منہ پر ہاتھ رکھے اسے روتا دیکھ رہی تھی۔ ہادی حوریہ کو گھر لے آیا تھا، وہ بالکل خاموش تھی۔ عروسہ کو ہادی نے پوری بات نہیں بتائی تھی، بس اس کی طبیعت خرابی کا بتایا تھا۔ اس کا حال پوچھنے کے لیے اس سے ملنے آئی تھی، مگر اس نے زیادہ بات نہیں کی تھی۔ بات سنو۔ چچوندر ہادی حوریہ کے سوپ لے جانے لگا تو عروسہ نے اسے روکا۔ بولو چڑیل، اسی کے انداز میں بولتا وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ بدتمیز، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ حوریہ کو کیا ہوا؟ بخار کی وجہ سے کوئی بولنا تو نہیں چھوٹا، مجھے وہ ٹھیک نہیں لگی تھی۔ عروسہ کے لہجے میں حوریہ کے لیے فکر تھی۔ انکل کے گھر کچھ ڈاکو آ گئے تھے، بس اسی وجہ سے سہمی ہوئی ہے۔ تم فکر نہ کرو، جلدی صحیح ہو جائے گی۔ آدھی بات بتا کر اس نے عروسہ کو مطمئن کر دیا تھا۔ میں اس کی پسند کی بریانی بنواتی ہوں دادی سے، خوش ہو جائے گی۔ اس کے بنائے سوپ پر ایک طنزیہ نظر ڈالی۔ وہ پرجوش ہو کر بولتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی جب ہادی نے اسے روکا، تم بھی خوش رہا کرو، ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عروسہ نے اس کے بدلے انداز پر سٹپٹا کر ادھر ادھر دیکھا۔ چلاک چڑیل، ہادی نے اس کے شرمانے گھبرانے پر چوٹ کرتے ہوئے اسے چھیڑا تھا۔ بدتمیز لومڑ، وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دروازے کی جانب دیکھتی حور ان دونوں کو دیکھ کر بہت کچھ سمجھ گئی تھی۔ اس نے کرب سے آنکھیں باندھ کے تپائی، کوئی اور بھی رہتا ہے یہاں؟ حوریہ نے خود کو بہتر دکھانے کے لیے سوال پوچھا تھا۔ ہاں، اس چڑیل کا دوست اب نہیں رہے گا، میں نے اس سے جانے کا کہا ہے، وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ سوپ کا باؤل اس کے ہاتھ میں رکھا تھا۔ اسے ختم کرو، میں ایک فون کر کے آتا ہوں، وہ مسکرا کر کہتا اپنا فون ٹیبل سے اٹھا کر کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ حوریہ نے اپنے فون کی جانب دیکھا۔ وہ یک تک اپنے فون کو دیکھے تھے جب اندھا دھند مراد کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سب پاگل ہے، اتنے دن سے میں اجنبی نہیں تھا، مگر اچانک سے دورہ پڑ گیا ہے اجنبیوں سے فاصلے کا۔ وہ غصے سے بولتا اپنا بیگ اٹھا کر پلٹا تو بیڈ پر بیٹھی حوریہ کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ اس نے فوراً دروازے کی جانب دوڑ لگا دی تھی، مگر سامنے سے آتے ہادی سے ٹکرا کر اتنی ہی بری طرح زمین بوس ہوا تھا۔ اس کی حالت پر حوریہ کا قہقہ بے ساہتا تھا، جبکہ مراد و ہادی ایک دوسرے کو ہونہار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ لمس، کیا ہوا ہے باسط کو؟ کون سی سرجری کی بات کر رہی تھی تم؟ وہ لمس سے پوچھا تھا۔ جب وہ اسے جواب دیے بنا جانے لگی، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں لمس، کون سی سرجری؟ وہ اپنے الفاظ پر زور دیتا پوچھنے لگا۔ اس کے دل میں ایک خدشہ ابھرا تھا کہ جو وہ سوچ رہا ہے وہ سچ نہ ہو۔ اگر وہ سچ ہوا تو شاید قید اپنے غرور کے چلتے بہت بری طرح منہ کے بل گرے گا۔ پھوپھو کا کڈنی ٹرانسپلانٹ
باسط بائی کی بدولت ہوا تھا، لیکن ٹرانسپلانٹ کے بعد باسط بائی کو ہلکی سی بھی بیماری بری طرح افیکٹ کرنے لگی ہے۔ لمس نے اپنے آنسو روکتے ہوئے اس سے بتا تو شارق کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ چھوٹا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ اس کے دماغ میں وہ دن گھوم گیا تھا جب وہ 4 دن ماں سے ناراض رہ کر گھر واپس لوٹا تھا۔ نوریہ بیگم کے ہاسپٹل میں ہونے کی اطلاع سن کر وہ بھاگا بھاگا ہاسپٹل پہنچا تھا، جہاں اس نے باسط کو کوریڈور میں دیکھ کر نفرت سے اس کا گریبان پکڑا تھا۔ میری ماں کی ساری محبت تو چھین لی ہے تم نے، اب میری ماں کو بھی چھیننا چاہتے ہو تم۔ میری ماں ہاسپٹل میں ہے اور مجھے بتانا گوارا نہیں کیا گیا۔ وہ باسط جو پیچھے دھکیل نوریہ بیگم کے کمرے کی جانب بڑھا تھا، جہاں کھڑے ڈاکٹر سے اس نے ساری بات پوچھی تھی۔ دوسری جانب باسط لڑکھڑا کر سنبھلا تھا، مگر زخم تازہ ہونے کی صورت میں اسے چہرے پر تکلیف کے آثار ابھر چکے تھے۔ اچانک سے آپ کو کڈنی کا مسئلہ کیسے ہو گیا امی؟ نوریہ بیگم کو ہوش آیا تو اس نے ان کے دونوں ہاتھوں کو چومتے ہوئے پوچھا۔ نوریہ بیگم نے اسے سے ہاتھ چھڑوا لیے۔ بھائی آپ باسط کو بلا دیں، مجھے دکھاوے کی محبت نہیں دیکھنی، نوریہ بیگم نے بے روحی سے کہا تو شارق کے دل میں باسط کا نام سن کر چنگاری جلی تھی۔ آپ ابھی بھی اس سے ہی اچھا کہہ رہی امی، اس نے مجھے آپ کے متعلق بتانے کی زحمت تک نہیں کی۔ میں اپنی ماں کے پاس صرف اس وجہ سے نہیں تھا۔ وہ غصے سے بپھر کر بولا تو جاذبہ بیگم نے اس کا خاموش رہنے کا کہا۔ وہ بھیڑتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ حالانکہ ضرورت ہے تمہارے شارق غصے سے نہیں عقل سے کام لو، باسط نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ شارق نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ مبارک ہے تمہیں، میری ماں کو میری محبت دکھاوا لگتی ہے، اب تم نے سب چھین لیا مجھ سے۔ شارق ضبط کی انتہا پر تھا۔ باسط نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ان کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے شارق، بہت مشکل سے وہ سروائیو کر پائی ہیں، ہم سب بہت پریشان تھے کڈنی ڈونر کی وجہ سے، اس لیے تمہیں ڈھونڈ نہیں سکے، تمہارا خون بن جا رہا تھا۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو، وہ صرف ناراض ہے تم۔ باسط اسے سمجھا رہا تھا، کڈنی ڈونر کہاں سے ارینج ہوا؟ شارق کے سوال پر باسط چپ ہوا۔ ہاسپٹل انتظامیہ نے ارینج کیا تھا، باسط کے نظر بچا کر کہنے پر شارق طنزیہ ہنسا۔ بیٹا بننے کی کوشش کرتے ہو، اپنی کڈنی دیتے نا میری ماں کو، سب ڈونگ ہے تمہارا، شارق نے تمسخرانہ انداز میں کہا تھا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ باسط کے چہرے پر دکھ کے سائے لہرائے جو وہ اس وقت نہیں دیکھ پایا تھا، مگر اب جب حقیقت کھلی تھی تو لڑکھڑا کر بیڈ کے کنارے پر بیٹھا تھا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ تمہاری پڑھائی ضروری تھی، کیونکہ حالہ بہن اور بہنوئی سے مدد لینا نہیں چاہتی تھی۔ باسط بائی بیٹے بن کر اس لیے وہاں جاتے تھے کہ وہ باسط بائی کو انکار نہیں کر پاتی تھی، وہ اپنی ضد منوا دیتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تمہارے دماغ میں باسط بائی کے خلاف بغض کب بننا شروع ہوا، مگر ہمیشہ سے تمہارے خیر خواہ تھے۔ لمس کا لہجہ ابھی بھی رنجیدہ تھا، شارق نظر نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ لمس کا فون بجا تو باسط کا نمبر دے کر اس نے جلدی سے کال پک کی۔ بھائی آپ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کے پیٹ درد پہ سوال پر باسط کی ہنسی موبائل میں گونجی تھی، جو شارق کو بھی سنائی دی تھی۔ بالکل ٹھیک ہوں میں، تمہاری بہن اور میری بیوی نے اپنا موبائل توڑ دیا ہے۔ ٹھیک ہے بابا، غلطی سے موبائل کا ٹچ توڑ دیا ہے، جس سے میڈم کوئی بھی کال نہیں اٹھا پا رہی اور نہ ہی کر پا رہی۔ اچھا ایک منٹ، باسط کی آواز سے اس کے صحیح سلامت ہونے کا اندازہ ہو رہا تھا۔ لمس نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا تو دوسری جانب ابیہا کی چوڑیوں کی آواز سنائی دی تھی، شاید وہ کوئی اشارہ کر رہی تھی۔ تو اپنی بہن کا پیغام سن، وہ تم سے کچھ اگلوانا چاہ رہی تھی، تو رونے کا ڈرامہ کر رہی تھی، مگر موبائل ہاتھ سے چھوٹ گیا اس کے، تو پریشان ہونا، یہاں سب ٹھیک ہے۔ اب وہ فون بند کر ہے، مجھے ذرا اپنی بیگم کی خبر لینے دو، باسط نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ لمس نے آسمان کی جانب دیکھ کر ایک بار پھر شکر ادا کیا تھا، تبھی شارق وہاں سے اڑ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ لمس نے اسے جھک کے سر کے ساتھ جاتے دیکھا تو اسے پیچھے آئی، مگر تیزی سے گھر سے نکل گیا تھا۔ کیا کرتی پھر ہی ہو تم، چائے گرا لی خود پر، باسط نے ابیہا کو ڈانٹتے ہوئے اس کے پاؤں پر مرہم لگانی شروع کی تھی۔ میں بلکہ آواز سے ڈر گئی تھی، انہیں اشارے سے بتایا تو باسط نے ہلکی سے اسے دیکھا۔ ڈور بیل ہٹوا دیتا ہوں، پھر تم دروازے کی آواز سے بھی ڈر جاؤ گی، باسط نے سنجیدگی سے کہا تو ابیہا نے اپنا پاؤں پیچھے کیا۔ خبردار جو مجھے منہ بنا کر دکھایا، اگر تہمینہ آنٹی مجھے کال نہ کرتی تو یہ زخم بھی کھلا رہنے دینا تھا تم نے، باسط نے غصے سے اسے ڈپٹا تھا۔ وہ لمس کے سامنے تو آدھی بات چھپا کر لمس کے سامنے ڈرامہ کرتے ہوئے ابیہا ڈور بیل کی آواز سے ڈر کر ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ خود پر گرا چکی تھی، پاؤں جلا تو ہاتھ سے فون چھوٹ کر زمین بوس ہوا تھا۔
पड़ोसी तमीना बेगम बासत के कहने पर बिहा का पूछने आई थी, जिनके लिए दरवाज़ा खोलने पर बासत तक इतला पहुंच गई थी, जिसका खुद का फ़ोन वो जल्दबाजी में एयरप्लेन मूड पर लगाकर घर के लिए निकल आया था। यहाँ आते ही बिहा ने उसे सारी बात बताकर लम्स को मुतमईन करने का कहा, जिसका फ़ोन कई बार उसके पास आ चुका था। लम्स के पास ड्रामा क्यों कर रही थी, क्या जानना था उसे। बादशाह ने उसके पाँव का सहम देखते हुए पूछा। अंदाज सरसरी था। गिरा बिहा के चेहरे के तासर बदल गए थे। बादशाह ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो सारी बात उसे समझ आ गई थी। वो उठकर उसके मुकाबले बैठे, यहाँ देखो मेरी तरफ, हम दोनों दुख सुख साथी हैं। मैं गलत था जो ये बात छुपा गया तुमसे। बादशाह ने उसे खुद बताने का फैसला किया था। वो जानता था आज नहीं तो कल लम्स उसे बता देगी और फिर वो अपनी ही बीवी का एतमाद खो देगा। अबीहा ने उसके बाजू को पकड़ा था। हाला को किडनी मैंने दी थी। अब जब ये तबीयत खराब हो तो लम्स से ज़्यादा परेशान हो जाती है, जबकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम ये वादा करो बिला वजह परेशान नहीं हो। कि बादशाह उसकी आंखों में आंसू देखकर नरमी से साफ करता हुआ वादा लेने लगा तो उसके कंधे पर सार रखे रोने लगी। बस इसलिए नहीं बताया था मैंने, मेरी तीसरी शर्ट खराब करोगे तुम बिहा। वो आहर में चिढ़ कर उसका नाम लेकर उसे साथ लगा गया था। कहाँ जा रहे हो लम्स। लम्स को इजलत बड़े अंदाज में घर के दरवाजे की तरफ बढ़ता देखकर शाहीना बेगम ने रुक कर पूछा था। वो एड़ी के बाल घूम कर जबरन मुस्कुराई थी। हुरिया से मिलने जा रही और उसे बता रही थी उसकी तबीयत खराब है। लम्स ने नॉर्मल लहज में उन्हें बताया। आस पड़ोस की खबर आते ही लेना शुरू कर दी। शोहर का मालूम है कहाँ है। सुबह से रात होने को आई है, शायद का वापस नहीं है अभी तक। उन्होंने लम्स को शर्मिंदा करने की पूरी तैयारी पकड़ते हुए से सुनाया तो लम्स ने गहरी सांस ली। उनके सामने ज़मीन पर आलती पालती मार कर बैठ गई। आज अच्छे से मुझे अकल और शौर का सबक पढ़ा दे, शौर के हकूक़ भी बता दे। यही बैठी हूँ। लम्स ने उकताते हुए कहा। शाहीना ने बेगम ने ताज्जुब से देखा, जिसने आज से पहले कभी उनकी डांट से उनका ऐसा रिएक्शन नहीं दिया था। क्या कर रही हो ये। उन्होंने आंखें छोटी करते उससे पूछा तो वो खड़ी हुई। क्या मतलब क्या कर रही हूँ, आपकी बात मान ही हूँ, लम्स ने संजीदा से कहा। शाहीना बेगम उसके पास है, उसे गले से लगा लिया। क्या हुआ है लम्स बेटा, तबीयत खराब है। समझ की पेपर की परेशानी, कुछ नहीं होता बेटा, मेरी बेटी बहुत लायक है, बहुत अच्छे नंबर से पास होगी। वो मोहब्बत बड़े लहजे में बोली थी। सम लम्स ने उन्हें पीछे किया। पाल में तोला पाल में माशा वाला हाल है आपका। दामाद की मोहब्बत का गुब्बारा हवा में छोड़ा गया है अब। लम्स ने हंसते हुए कहा तो शाहीना बेगम ने उसकी कमर में थप्पड़ लगाया। माँ से ड्रामे करते शर्म तो नहीं आती ना हंजार औलाद। शाहीना बेगम शर्मिंदा होती उसे सुना कर वहाँ से चली गई थी। लम्स ने उनके जाते ही बड़े अंदाज में अपने फर्जी कालर जड़ के साहब को सीधा करना चाहती है। लम्स खुद को दाद देती वो बाहर की जानब कदम बढ़ा गई। शाले के जाने के 1 घंटे बाद ही उसका मैसेज उसे आ गया था कि वो लाहौर वापस जा रहा है। उसके पेपर्स के बाद उसे लेने आ जाएगा। लम्स ने उसे कोई जवाब न दिया था। वो चाहती थी अगर वो शाले को माफ़ करे तो शायद भी मुहलस होकर उसके सब रिश्तों से जुड़े। बासत की अहमियत उसकी ज़िंदगी में उसके माँ बाप के बाद आती थी। वो उसके लिए सगे भाई से बढ़कर था, जिसने बड़े भाई होने के साथ साथ उसे बाप की तरह शफकत भी दी थी। उसकी बासत के साथ इतनी नज़दीकी पर घर में उनके नाम साथ जोड़ने की बात चली तो लम्स पहली बार सब घर वालों के सामने रोई। तब सब घर वाले उनके ताल्लुक को समझ गए थे, इसलिए दोबारा ऐसी कोई बात अंसारी बिला में दोहराई नहीं की थी। शाले का बासत को लेकर उसके किरदार पर सवाल उठाना लम्स को कर्ब से दो चार कर गया था। दूसरा, वो बासत से शाले की जलन के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन महसूस कर गई थी। उसने शाले के साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला रुखसती के दिन ले लिया था, मगर साथ ही वो ख्वाहिशमंद थी शाले को बासत के दरमियान में सब ठीक हो, जो देर से ही सही लेकिन होने जा रहा था। कार की सीट की पुश से टेक लगाए वो हवेली को देख रहा था, जहाँ आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेडियर पहुंच चुकी थी। उसे हमेशा मुस्कुराया गया हवेली इतने लोगों का खून बेकार भी सलामत और तलही से बोला था। फिर अपना फ़ोन डैशबोर्ड उठाकर ऑन किया, जहाँ मलिक ताबली के कई मैसेज आए हुए थे, मगर उसे हटाने समद के मैसेज देखा हुई थी। तुम और तुम्हारी बीवी सलामत है तो मुझसे क्या काम पड़ गया तुम्हें। बाबर का अंदाज बेलचक था। समझ जो कब से उसी का मुंतजर था फ़ौरन कॉल उठा चुका था, मगर बाबर की तरह ने उसे दुख की गहराई में उतार दिया था। मैं जानता हूँ हमारे दरमियान कभी कुछ ठीक नहीं रहा, लेकिन उसने बहुत कोशिश के बाद अल्फाज का चुनाव किया था बोलने के लिए, जिससे बाबर को उसे मज़ीद मुतनफ़र होने से रोक सके। हम भाई हैं बाबर, मैं नहीं चाहता था तुम इस दलदल में हुस्न को दंसाओ।
میں اتنی فکر اتنی محبت ہے مسٹر عبدالصمد کون سا گول چکر کاٹ جو نفرت کے راستے پر پھول بچھانے کے لیے گول رہے ہو؟ بابر نے طنزیہ پوچھا تو سمد بے ساتھ اپنی پیشانی مسلی۔ اپنے بچپنے اور غصے میں کی غلطیاں سدھارنا چاہتا ہوں اپنا بھائی، مانگ رہا ہوں تم سے مجھ سے ساری سے ایسے دور ہوئے ہیں کہ مخلص رشتوں کے لیے مجھے بھیک بھی مانگنی پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ سمد کی آواز اس کے اندرونی حلفشار اور توڑ پھوڑ کا پتہ دے رہی تھی، لیکن بابر رشتوں کے لیے بھیک نہیں مانگے گا اور نہ ہی اب کسی کو بابر ملے گا۔ بابر نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا، پھر سیٹ کی پوری سے ٹیک لگا کر اپنے فون پر موجود حوریہ کی ساری فوٹوز ڈیلیٹ کرنے لگا۔ آج یہ ہری پل ہے جب میرا نام تمہارے فون کی اسکرین پر ابھرا ہے۔ بابر نے کھوٹ سے زیادہ محبت نہیں کی جو تمہارے فیصلے کا احترام بھی نہ کر سکوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ بابر تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ میسج بھیج کر اس نے اپنے فون سے سم نکال کر توڑ کر پھینک دی تھی۔ چہرے پر کرب تھا، ایک تکلیف تھی جو برداشت سے باہر تھی، مگر اس نے اسی فیصلے کو ترجیح دی تھی۔ تم پریشان مت ہوئے، جلدی شاید وہ تمہیں نہ سمجھ۔ بنی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دیتے ہوئے سمجھ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں پتہ ہے بنی، وہ جب شروع میں حویلی آیا تھا تو کافی ڈرا سہما رہتا تھا۔ میں نے اس کی امی کو پہلی بار بابا کے ہمراہ تیار ہوا کھڑا دیکھا تھا، لیکن اپنی نفرت میں نہ میں نے اس کے چہرے کے درد کو دیکھا اور نہ ہی اس کی امی کے میک اپ کے پیچھے چھپے زخموں کو۔ سمن کو اس سے نفرت ہو رہی تھی۔ اس وقت بنی نے اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے کندھے پر سر رکھا۔ ماں کے آنسو دیکھ کر نفرت ہو جاتی ہے سمن، تم بچے تھے، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ میرا قصور ہے بنی، میں بچہ نہیں تھا۔ ایک ٹین ایجر سمجھدار ہوتا ہے، بچے برے فیصلے کا ذمہ دار۔ وہ ایک رات آیا تھا میرے پاس، اس نے کہا کہ وہ ماما کو مار رہے ہیں، انہیں بچا لے، مگر میں نے کیا کہ اسے کمرے سے باہر دھکیل دیا۔ اچھوت کی طرح جانتی ہوں میں نے اسے کیا کہا تھا؟